آج کل ایک بہت منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے اور میں اس لیے آج آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ تو چلے کہ ہر چیز کی دو سائیڈز ہوتی ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں ہر چیز کے. ایک جج کبھی فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دو سائیڈز کو سن نہیں لیتا. تو قوم ایک جج بنی ہوئی ہے. اس وقت قوم کے سامنے ایک چیز رکھی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف نے توڑ پھوڑ کی، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا اور نقصان پہنچایا. تو میں اس کے لیے چاہتا تھا کہ آج میں آپ بڑے آرام سے جو میری سائیڈ ہے، جو ہماری سائیڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن یا سپورٹر یا اس کا کوئی عہدیدار، تقریباً سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. اور اگر جو جیل میں نہیں ابھی تک ڈالے وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے، وہ گھروں سے باہر چلے گئے کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے. فاک اس سے آ جائے گی. چلیں، لوڈ شیڈنگ اوکے. تو جو انٹرپشن کے بعد میں پھر آگے آتا ہوں. لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ 25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے. کتنے 100 لوگوں کو اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی، گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن. ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا. تو گولیاں ماری گئی ہیں. کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں. ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوں. یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جی، جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے. بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے. یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا. کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی. اتنا بڑا جھوٹ. 4 دن میں بند تھا، 4 دن مجھے جیل میں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نظر بند تھا. جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے، مجھے گولیاں لگی. کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو کہ جا کے کسی کو میں نے نام لیا اس آفیسر کا، انٹیلیجنس آفیسر کا، جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی. کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں، کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں، باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں. اب میں یہ چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی 5 منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ ایک منظم سازش تھی اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی.
سب کو ڈر لگ گیا تھا, پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے. اور پھر یہ پلان بنا, پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلعدم کیا جائے, ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے. جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا, اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں, ان کی بات چیت سن لیں, کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں, وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے, یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے.
جی میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ چند ویژولز ہیں. خبریں تو اور بھی سارے پاکستان سے آ رہی ہیں کہ پشاور میں کیا ہوا. شاہ فرمان ہمارے مین لیڈر، پارٹی کے فاؤنڈر ممبر، ہمارا جو وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف زئی، وہ فاؤنڈر ممبرز، ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتعال نہیں دینا، ہم پرامن احتجاج کریں گے. تو وہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں. وہاں میاں والی میں وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز، اس کو جہاز چوک کہتے ہیں، تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا ہے بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو ایلومینیم تھا، انہوں نے کچھ کیا ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے، جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے، ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے، اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے، یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہد ہے، جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی، میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے، میں ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا، وہاں پولیس ہی پولیس تھی، وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے، باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں توڑ پھوڑ کر کے، جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے، جس طرح لوگوں کو مارا، وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا، اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی مشینیں تھیں، ان کو مارا، مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے، مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے، ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ریاکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ریاکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے ہیں پرامن. یاسمین راشد کہہ رہی ہیں، اور وہ ادھر شاہ فرمان، ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا، ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر، اور جیسے ہی لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتہ چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا، انٹرنیٹ سروسز بند کی، سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا، اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے، سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں، پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. وہ اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں، حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا، میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم پی ٹی آئی آئین اور قانون کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں، سارے آج جیل میں ہیں، ساری سینئر لیڈرشپ جیل میں، یہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر کارکنوں کو پکڑ لیا. لیکن کارکنوں کو نہیں صرف پکڑا، جو بھی سپورٹرز تھے ان کو پکڑ لیا. یعنی یہ انتہا تھی کہ پچھلی اتوار کو ہم نے تحریک انصاف نے ایک کال دی کہ پاکستان کو بچاؤ، آئین کو بچاؤ، پاکستان بچاؤ. اس کے اوپر لوگ اپنے پلے کارڈز پکڑ کے آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ کھڑے ہیں. ان میں سے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے.
کبھی عورتوں سے، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کبھی عورتوں سے یہ ظلم نہیں کیا جو ہم نے اس باری دیکھا کہ کس یعنی پلان کر کے دیکھیں یہ کوئی اس لیے پی ٹی آئی کا کارکن کوئی جلا رہا ہے کچھ قانون جو پی ٹی آئی کا اور اچھا اس میں کیا انہوں نے غلط کون سا اس نے ملک کا قانون توڑا تھا؟ تو اس وقت کوئی ملک کے اندر قانون نہیں کام کر رہا، ہمیں صرف امید عدلیہ سے ہے، اور عدلیہ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ججز کے اوپر جو پریشر ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح پختونخوا کا پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے، آئین ٹوٹ گیا پاکستان کا، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب غیر قانونی بن چکی ہیں، ان کے سارے آرڈرز انلیگل ہیں، تو غیر آئینی تو ہو گیا کام، نظریہ ضرورت پہ تو چل رہا ہے پاکستان، اب آئین سے تو ہٹ چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ نیگوشیٹ کرو ان سے، ہم نے بات چیت شروع کی، وہ کہہ رہے جی جب الیکشن ہوں گے سپٹمبر کے اندر الیکشن ہوں گے، تو ہم نے کہا کہ آپ نے سپٹمبر میں کروانا ہے اکتوبر میں کروانا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ہیں، لیکن ہمارا رائٹ تھا پروونسز میں، نہیں پروونسز میں بھی ہم نے کروانا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ہم نیگوشیٹ کیا کریں، کیونکہ یہ نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑا جائے، ان کو پتہ ہے الیکشنز میں انہوں نے ہار جانا ہے۔ سو یہ جو سارا سازش ہو رہی ہے یہ ہو ہی ایک وجہ سے رہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے، اور پھر یہ اپنی طرح جب یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی اب بالکل دب چکی ہے تب یہ الیکشن کروا کے جیت جائے اور پھر واپس آ جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میں مان گیا پی ڈی ایم آگی، وہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اکتوبر میں ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں، ملک تو نہ میرا تباہ ہو۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں، کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے، تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے، 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے، گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے، اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے، ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں،
शौकत खानम में तकरीबन 10% कंसल्टेंट्स। याद रखें, अस्पताल, कैंसर अस्पताल के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। 10% कह रहे हैं, 5% छोड़ के चले गए, 5% तैयार हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि लोग उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को मुल्क से। बैरून मुल्क पाकिस्तानी क्यों शोर मचा रहे हैं? वो देख रहे हैं मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आज अपील करता हूं हर वो लोग जो इस वक्त पावर में बैठे हैं कि देखें, इस वक्त ये मुल्क आपने संभालना है, ये आपका भी पाकिस्तान है। फायदा सिर्फ अगर ये नीचे भी चला जाएगा तो सिर्फ उनको होगा जिनका सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। उनको कोई, ये पीडीएम के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना जरदारी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने जीना मरना इस मुल्क में है वो तो सामने तबाही देख रहे हैं। मुझे कह जी कि इमरान साहब, आपको अगर मुल्क से बाहर जाने की कहा जाए तो आप चले जाएंगे। मैं क्यों बाहर जाऊंगा? मेरी कौन सी बाहर प्रॉपर्टी रहेगा? मैं तो सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया हूं। ये मेरा तो घर है, ये मेरा, मैं क्यों कहीं बाहर जाऊंगा? मैं इन दोनों की तरह जब मुश्किल आती है तो दुम दबा के बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा है, अरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर रखा हुआ है। तो मैंने तो यही रहना है, और जिन्होंने यही रहना है, मैं आज आप सबको अपील कर रहा हूं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कानून जिस मुल्क का खत्म होता है, इंसाफ का सिस्टम खत्म होता है, जिस मुल्क में जंगल का कानून आ जाता है, जो आ गया है, जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर कमजोर के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता और ताकतवर जो मर्जी तय कर लेता है, वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नहीं चलने लगा, ये कोई नहीं संभाल सकेगा। तो अभी भी एक ही रास्ता है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी याद रखें, वो पाकिस्तानी है जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, जिसको प्राइम मिनिस्टरशिप देख लिया, उससे ज्यादा प्यार अवाम का देख लिया है। मैं उन सबको ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक रास्ता बागे, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वो शुरू होगी हमारी फाइट बैक इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। शुक्रिया। कितना टाइम था? 24 मिनट। बस ठीक है। इंटरप्शन के बाद मैं फिर आगे आता हूं। लोड शेडिंग हो गई थी। तो अब हो क्या रहा है? हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल है। हमें इतना पता है कि 25 हमारे लोगों को शहीद किया गया गोलियां मार के। कितने 100 लोगों को, अब तक कोई फिगर है 700 लोग, जिसमें से कईयों को गोलियां लगी हुई हैं। मसला हमारा यह है कि हमें इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, गवर्नमेंट दे नहीं रही इंफॉर्मेशन। हमारे लोग अंडरग्राउंड गए हुए हैं, हमें उनसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा कि 25 लोगों को शहीद किया गया है और वो सारे, किसी के हाथ में हथियार नहीं था। तो गोलियां मारी गई हैं। क्या इस मुल्क में कोई जान की अहमियत नहीं है? मैं बार बार बताता हूं कि फ्रांस के अंदर वो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं। एक आदमी को गोली मारी है किसी ने, क्योंकि अपने शहरियों को गोली मारने की इजाजत नहीं जब वो एहतजाज कर रहे हों। ये एक जमहूरियत के अंदर हक होता है। हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा जी, जियो फेंसिंग करके हमने पकड़ लिया, तहरीक इंसाफ के कारकुन फलान जगह पे थे। भाई, जियो फेंसिंग तो ये बता रही है कि वो एक जगह के ऊपर थे। यानी अगर आपने चले कोर कमांडर के घर के सामने, तो वो जियो फेंसिंग में आ जाएगा। क्या वो ये जो तोड़ फोड़ थी इसमें शामिल थे? क्या वो आग लगाने में शामिल थे? अगर थे तो हम सबसे ज्यादा मजम्मत हम करते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा कि इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। इतना बड़ा झूठ। 4 दिन मैं बंद था, 4 दिन मुझे जेल में, मुझे कुछ पता ही नहीं था, नजर बंद था। जब मैं जेल से निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस के सामने मैंने कहा कि मैं हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैंने उनको बताया कि 27 साल मेरी पॉलिटिक्स है, मुझे गोलियां लगी। कभी हुआ कि मैंने अब अपने लोगों का तोड़ फोड़ करो, कि जाके किसी को, मैंने नाम लिया उस ऑफिसर का, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो 3 में से एक सस्पेक्ट था,
جب مجھے گولیاں لگی کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں، کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں، باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا. تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک